میاں نواز شریف صاحب سب کا کرتا دھرتا ہیں، بااختیار ہیں، ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، کیا لڑا کہ انہوں نے لڑائی شروع کر دی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے، جنہوں نے پورا بندوبست کیا تھا میاں نواز شریف کے اقتدار کا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار چونکہ وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، اور کسی نے ان کے کان میں پھونک دیا کہ مزاحمتی بیانیہ آپ کے لیے بڑا سود مند رہے گا۔ مسلم لیگ نون کے کندھے پر کامیابی کا صافہ رکھ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ فارم 45، فارم 47، وہ رولا آپ نے پہلے سنا تھا، اب وہ رولا پڑا ہی نہیں، کیونکہ فارم 47، فارم 45 الیکشن سے گنتی سے پہلے تیار کر لیے گئے تھے۔ عرش شریف کے قتل کی FIR درج کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ یہ درخواست ایک عام شہری کی طرف سے، شاکر علی ان کا نام ہے، ان کی طرف سے دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا تھا کہ عرش شریف کے قتل سے بینیفیشری شہباز شریف ہوئے، نواز شریف ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ ہوئیں اور دیگر لیڈر ہوئے، لہٰذا ان پر مقدمہ درج کیا جائے۔ احمد ارشد محمود صاحب کیس سنیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ان پر، مریم نواز پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر اور دیگر بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان پر مقدمہ درج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک دو دنوں میں کوئی ادھر ادھر کی بات کی گئی، جیسے یہ پہلے مزاحمتی بیانیاں بنانا چاہتے تھے، لانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کی کوششیں شروع بھی ہو گئی تھیں، اگر یہ اسی طرح پھر جاتے ہیں تو پھر مقدمہ ان پر ارشد شریف کے قتل کا درج ہوگا۔ کیا ہوگا وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف خاندان کے مستقبل پر، اس کو آپ سیاسی مستقبل کہہ لیں یا ویسے مستقبل کہہ لیں، اس پر ایک بار پھر تاریک سائے منڈلانے لگے ہیں۔ وہ کیسے؟ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے، چوتھی بار وزیر اعظم بننا تھا، لیکن وزیر اعظم تو نہ بن سکے۔ بہرحال ان کے بھائی کی مرکز میں، بیٹی کی پنجاب میں حکومت بن گئی۔ میاں نواز شریف صاحب سب کا کرتا دھرتا ہیں، بااختیار ہیں، ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، کیا لڑا کہ انہوں نے لڑائی شروع کر دی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے، جنہوں نے پورا بندوبست کیا تھا میاں نواز شریف کے اقتدار کا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار چونکہ وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے، اور کسی نے ان کے کان میں پھونک دیا کہ مزاحمتی بیانیہ آپ کے لیے بڑا سود مند رہے گا۔ ہم اس پر پہلے ویلاگ بنا چکے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا انحصار مزاحمتی بیانیے پر نہیں ہوتا کہ آپ پاک فوج کو گالیاں نکالتے رہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کارکردگی زیرو ہو اور آپ فوج کے جوتے پالش کرتے رہیں۔ دونوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اصولی اپنا موقف اپنائیں، عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں تو عوام آپ کے شانہ بشانہ ہوگی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ مزاحمتی بیانیہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بڑا سود مند ہے، آپ کی کامیابی کی کنجی ہے، کلید ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کو چھوڑ کر تھوڑا سا کھسکے، تھوڑا سا پھسلے اور انہوں نے مزاحمتی بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیسے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ ایک ہی دن میں 4 سیٹیں تحریک انصاف کو واپس کر دی گئیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو ہوش آئی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی کارروائی میاں نواز شریف صاحب کے لیے تیار رکھی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ 4 سیٹیں ان کے ہاتھ سے جاتی رہیں جو ان کو تحریک انصاف سے چھین کر مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی۔ 3 MNA کی سیٹیں اور 1 MPA کی سیٹ، اس پر بھی ہم مکمل ایک ویلاگ کر چکے ہیں، بلکہ 2-3 ویلاگ میں اس پر بات کی ہے۔ آپ نے بھی یہ سارا کوئی سن رکھا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب پھر ایسے لائن پر آئے کہ کل جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے کندھے پر کامیابی کا صافہ رکھ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ فارم 45، فارم 47، وہ رولا آپ نے پہلے سنا تھا، اب وہ رولا پڑا ہی نہیں، کیونکہ فارم 47، فارم 45 الیکشن سے گنتی سے پہلے تیار کر لیے گئے تھے، فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب آپ بھی اگر کوئی ادھر ادھر ہوتے ہیں، مزاحمتی بیانیے کی طرف جاتے ہیں، تو جیسا کہ کہا کہ پہلے بھی بندوبست کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بندوبست بھی تھا
کہ میاں نواز شریف کے خاندان پر، میاں نواز شریف پر، شہباز شریف پر اور مریم نواز شریف صاحبہ پر عرشہ شریف کے قتل کی FIR درج کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ یہ درخواست ایک عام شہری کی طرف سے، شاکر علی ان کا نام ہے، ان کی طرف سے دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا تھا کہ عرشہ شریف کے قتل سے بینیفیشری شہباز شریف ہوئے، نواز شریف ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ ہوئیں اور دیگر لیڈر ہوئے، لہٰذا ان پر مقدمہ درج کیا جائے۔ تو ویسے ناظرین 24 اپریل کو سماعت ہے اور جج صاحب ہیں احمد ارشد محمود صاحب، اسلام آباد کے جج صاحب ہیں۔ جیسے ہی ان کے پاس یہ معاملہ گیا، انہوں نے IG اسلام آباد، SP آپریشن اور اس کے ساتھ تھانہ کراچی کمپنی ان کو فریق کے طور پر بلا لیا، طلب کر لیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ IG ان دنوں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اکبر ناصر ہوا کرتے تھے، شہباز شریف ان کو خصوصی طور پر لے کے آئے تھے جب ان کی 14 ماہ کی حکومت تھی اور ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اب نئے IG صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، علی ناصر رضوی، ان کو محسن نقوی کی طرف سے وہاں تعینات کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس کی مخالفت کی گئی تھی، اس کے باوجود بھی محسن نقوی IG کو وہاں بلانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ان تینوں فریقوں کو بدھ کے روز اسلام آباد کی عدالت سنیں گی۔ احمد ارشد محمود صاحب کیس سنیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ان پر، مریم نواز پر، شہباز شریف پر، نواز شریف پر اور دیگر بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان پر مقدمہ درج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے 1-2 دنوں میں کوئی ادھر ادھر کی بات کی گئی، جیسے یہ پہلے مزاحمتی بیانیاں بنانا چاہتے تھے، لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کی کوششیں شروع بھی ہو گئی تھیں، اگر یہ اسی طرح پھر جاتے ہیں تو پھر مقدمہ ان پر عرشہ شریف کے قتل کا درج ہوگا۔ کیا ہوگا وہ پھر سب کے سامنے ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں، جب عرشہ شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا تھا تو مریم نواز شریف صاحبہ ان دنوں بتایا جاتا ہے کہ لندن میں اپنے پاپا کے پاس موجود تھیں۔ تو یہ بھی ان دنوں خبریں سامنے آئی تھیں کہ عرشہ شریف کی چیخنے کی، چلانے کی مریم نواز شریف صاحبہ کو ویڈیو یا آڈیو سنائی گئی تھی یا دکھائی گئی تھی۔ اس پر مریم نواز شریف صاحبہ بہت خوش تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، میڈیا پر یہ چیزیں آئی تھی، ریگولر میڈیا پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر۔ غلط تھا یا صحیح تھا، بہرحال ایسی خبریں چلتی رہی تھی۔ اور پھر یہ تو درست تھا یا نہیں درست تھا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ ٹویٹ ضرور کیا گیا تھا کہ دیکھا عرشہ شریف کی لاش کیسے پیک ہو کے پاکستان میں آئی ہے۔ اس سے آپ ذہنی پسماندگی اور صفاقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے عرشہ شریف کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ دیکھو کیسے اس کی لاش پیک ہو کے آئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاکر علی کی طرف سے کن کن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ درخواست بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے وہ ذرا نام ملاحظہ کیجئے جن پر شاکر کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارے بینیفیشری تھے عرشہ شریف کے قتل کے، ان پر مقدمہ درج کیا جائے قتل کا۔ شاکر علی نے FIR درج کراتے ہوئے لکھا کہ عرشہ شریف کے قتل کے بینیفیشری میں نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز شامل ہیں۔ دیگر بھی انہوں نے نام لیے، شہباز شریف، مریم اورنگزیب، اسحاق ڈار، یہ بھی قتل میں شامل ہیں، قتل کی سازش میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، ناصر بٹ بھی ان کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے۔ پرسوں کا انتظار کیجئے، بدھ کے روز کا 24 اپریل کا۔ اس دوران اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کسی قسم کا ایسا بیان دیا جاتا ہے جو مزاحمتی بیانیے کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ کیس میاں نواز شریف پر، شہباز شریف اور جن کے نام ہم نے آپ کے سامنے رکھے مریم نواز شریف صاحبہ پر درج ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ناظرین کیا آپ کو میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پر تاریک سائے لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے احمد ارشد محمود کے فیصلے کا۔ اللہ حافظ۔